جہنم نیچے، جہنم کے اوپر پل، یہ پل پار کریں گے تو جنت۔ یہاں حساب کتاب شروع ہوا، جہنم، جہنم کے اوپر پل، اس کو پار کریں گے تو جنت۔ آپ کیسے جائیں گے؟ اب نام اعمال لے کے اپنے ہاتھوں میں اس پل پہ سے گزرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پل بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ اب اس کو پار کریں گے تو جنت ملے گی، اگر پار نہیں کریں گے، کٹیں گے تو نیچے جہنم ہے، گریں گے۔ اور اوپر سے اللہ تعالیٰ وہ زنجیروں کو لٹکا دیا جو ہک سے، جہنم کے کانٹے ہیں زنجیروں کی شکل میں، وہ لٹکتے ہوئے ہوں گے۔ ایک آدمی اس طرح پل پہ سے چلتے جا رہا ہے، فوراً ایک جہنم سے، وہ جہنم کے اوپر لٹکا ہوا زنجیر ہے، وہ آئے گا، اسے پکڑ کے کھینچے گا، نیچے گرائے گا، وہ جہنم میں جلے گا، کیونکہ توحید ہے اس کے پاس، اس کے پاس شرک نہیں ہے، لیکن گناہ کیا، اس نے نماز چھوڑ دیا، اس نے جھوٹ بولا، اس نے سود کھایا، یا جو بھی گناہ کیا، اس کے گناہوں کے بدلے اس کو جہنم میں جلانا ہے نا۔ اب نام اعمال لے کے نکلا، پل پہ تھوڑے آگے گیا، ایک ہک آیا، ایک کانٹا آیا، اسے پکڑ کے جہنم میں گرا دیا، وہ جہنم میں جلے گا۔ پھر کوشش کرے گا، تھوڑے دن کے بعد پھر اٹھے گا، پھر پل پہ سے چلے گا، اور تھوڑی دور جائے گا، پھر ایک جہنم کا وہ جو زنجیر لٹکا ہوا ہے کانٹا، وہ پکڑ کے پھر اسے پھینک دے گا، پھر اٹھے گا، پھر پار کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح کچھ لوگ صرف ایک قدم اگر آگے بڑھائیں تو جنت میں داخل ہو جائیں گے، ایسے وقت میں بھی پھر جہنم میں اسے گھسیٹ کے ڈال دیا جائے گا۔ وہ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 99% زیادہ گرم ہے، اس جہنم کی آگ میں گرنا پڑے گا، جلنا پڑے گا۔ اللہ جتنی سزا مقرر کر دیا اتنے سال جل جل کے کوئلے بن جائیں گے، جل جل کے کوئلے بن جائیں گے، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ لیکن اس پل پہ سے گزرنا تو ضروری ہے۔ ہاں، کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے، کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ بجلی جیسے کڑکتی ہے، بجلی کی تیزی کے ساتھ اس پل کو پار کر دیں گے، کچھ لوگ پل جھپکنے کے برابر میں اس پل کو پار کر دیں گے، کچھ لوگ گھوڑے کی رفتار سے، کچھ لوگ اونٹوں کی رفتار سے، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے، کچھ لوگ چلتے ہوئے، کچھ لوگ گرتے پڑتے ہوئے اس پل کو پار کریں گے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اب وہ لوگ جب بجلی کی رفتار سے پار کر دیے، پوچھیں گے ہم تو دنیا میں سنتے تھے ایک پل ہے، اس کو پل صراط کہا جاتا، اس پل پہ سے پار کرنا ہے، وہ کہاں ہے؟ فرشتے کہیں گے ابھی ابھی تو تم پار کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ مطلب کچھ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ پل پار کر دیں گے، اتنی تیزی کے ساتھ نکل جائیں گے جنت میں۔ کچھ بد نصیب گریں گے اٹھیں گے، گریں گے اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ان بد نصیبوں میں ہمیں شامل نہ کر، اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل کر جو پل جھپکنے کی دیری میں اس پل کو پار کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ پل صراط ہے۔ اب اس پل صراط کو پار کرنے کے بعد ہی پھر جنت ملے گی۔ پھر وہ بھی پل پورا اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، انسان کے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق اسے روشنی ملے گی، اس روشنی میں اس پل کو اسے پار کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا؟ اچھا، اس پل پہ سے گزرنے والے کون؟ ایک فضیلت آئی ہے ترمذی کی روایت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فقراء یعنی وہ فقیر، وہ مہاجرین، وہ غریب جو پراگندہ سر، میلے کپڑے، ناز و نام میں پلنے والی عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ رکھنے والے، جن کے لیے حکام کے دروازے کھولے نہیں جاتے، ایسے لوگ سب سے پہلے حوض کوثر میں پانی پینے کا ان کو موقع ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پانی پینے کا موقع ملے گا، اس حدیث کو بھی یاد رکھ لیں۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ جو غریب ہے، جو فقراء ہے لیکن ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، نمازی ہے، ان کے لیے حکام کے دروازے، یعنی اب وہ غریب ہے اس لیے ان کے لیے بڑے لوگوں کے گھر کے دروازے کھولے نہیں جاتے، ناز و نام میں پلنے والی مالدار عورتوں سے ان کا نکاح دنیا میں نہیں ہو سکتا، ایسے غریب لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کا سب سے پہلے موقع ملے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس پل صراط کو پار کرا کے جنت کے سب سے پہلے گروہ کو لے کر جنت میں